السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر نظامی دواخانے سے حکیم ساجد علی پیش ہوئے ہیں۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ لبوب کبیر کے اوپر ہے، جو کہ طب اسلامی کے اندر بہت ہی مقبولیت و عظیم پائی جاتی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نظامی دواخانے کے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں لبوب کبیر کے اوپر۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز چھوٹی سی سمجھا دوں کہ لبوب کیا چیز ہے۔ لبوب کے اصل جو معنی ہیں وہ لب کے ہیں، پھر لب کے جو معنی ہیں وہ مغزیات کے ہیں، کیونکہ لبوب کبیر کے اندر سب سے زیادہ جو استعمال کی جاتی ہیں وہ مغزیات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ مردانہ طاقت کی عظیم دوا ہے جو صدیوں سے مسلسل چلی آ رہی ہے۔ یہ میڈیسن اپنی افادیت اعتبار سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ لبوب کبیر طبی یونانی کی ایک خاص میڈیسن ہے۔ یہ طب اسلامی کی سے جان بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف لبوب کبیر کا۔ اب میں بات کرتا ہوں لبوب کبیر کن چیزوں میں استعمال کروانا چاہیے۔ یہ لازمی نہیں ہے، مردانہ طاقت میں استعمال ہوتی ہے، مردوں کے لیے ہوتی ہے، یہ لیڈیز کے لیے بھی استعمال کروائی جاتی ہے، لیڈیز کو بھی دی جاتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں، یہ مردانہ طاقت کے لیے بہت ہی ایک خاص دوا ہے۔ یہ مادہ منویہ کو پیدا کرتی ہے، اسے گاڑھا بھی کرتی ہے۔ یہ میڈیسن قوت بہا کے لیے بہت اچھی ہے اور لا اثر ہے، صورت انزال کو دور کرتی ہے۔ میرے ایسے بھائی جو مردانہ کمزوری یا بانجھ پن میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے یہ میڈیسن بہت بہترین ہے۔ تو اس کا استعمال آپ لوگوں نے کم سے کم بھی جو ہے نا وہ 2 سے 3 مہینے مردوں نے استعمال کرنا ہے، کیونکہ اکثر مرد اسے 1 ہفتہ بھی یوز نہیں کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں آپ لوگوں کو ملتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کم سے کم آپ اسے 2 سے 3 ہفتے استعمال کریں، اس کا رزلٹ بالکل آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر بھی آپ نے مسلسل اسے 3 مہینے تو کم سے کم آپ لوگوں نے اسے استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایسے بھائی جو میرے جو ایسے افراد جن کو مردانہ کمزوری یا ان کے جراثیم کم ہیں، اولاد سے محروم ہیں، تو وہ اس دوائی کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، ہر قسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ وزن جیسے کہ وزن کم ہو رہا ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، پاؤں سن ہو رہے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ ایک لاجواب ٹونک ہے۔ پر میں آپ لوگوں کو ابھی بھی بتا دوں، یہ لبوب کبیر ایک ہربل میڈیسن ہے، کوئی ایلوپیتھک نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی یہ کیمیکل سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ تو اس کا رزلٹ آپ کو 2 3 4 ہفتوں کے بعد ملنا استعمال ہوگا۔ تو آپ اسے میرے بھائی مہربانی کر کے کم سے کم بھی تو 2 سے 2.5 3 مہینے سے ریگولر استعمال کریں۔ تو آگے میں اس کے ساتھ اور بتاتا چلتا ہوں، یہ میڈیسن صرف مردوں کے لیے استعمال نہیں کروائی جاتی، لبوب کبیر ایک عورتوں کو بھی دی جاتی ہے۔ تو ایسی خواتین جن میں جنسی خواہشات کمی ہو، مباشرت سے نفرت پیدا ہوتی ہو، تو ان کو بھی یہ لبوب کبیرہ دی جاتی ہے۔ تو ان عورتوں کو بھی دی جاتی ہے جن کی اووریز چھوٹی ہوتی ہیں، یعنی کہ بچہ دانی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، تو اولاد سے وہ بھی محروم رہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ لبوب کبیر دی جاتی ہے۔ ایسی خواتین کو بھی استعمال کرائی جاتی ہے جنہیں لیگوریا ہو، جسمانی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کمزوری ہو، پاؤں سن ہو رہے ہوں، تو یہ میڈیسن لبوب کبیر جو ہے یہ ان عورتوں کو بھی دی جاتی ہے۔ تو عورتوں کو یہ کم سے کم بھی 1.5 سے 2 مہینے سے ابو یہ استعمال کروانی پڑتی ہے، تو یہ بیماریاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ خواہشات، ان کی مباشرت سے جو نفرت ہوتی ہے وہ ان سے جیسے کہ ایک نفرت ہوتی ہے، نہیں ملنا ہوتا، نہیں ہوتا، تو ان کے آگے بیسیکلی ان کے گھروں کے مسئلے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی خواتین کو یہ 2 سے 3 مہینے کے درمیان تک یہ ایک ریگولر اسے استعمال کرانا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ کے ساتھ لبوب کبیر کا جو نسخہ ہے وہ سارا شیئر کر دیتا ہوں، اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو آگے آپ لوگوں نے خود ہی گھر پہ تیار کس طرح کرنا ہے۔ یہ کسی بھی اچھے حکیم سے یا اچھے پنسار اسٹور والے سے آپ یہ نسخہ تیار کروا کے تو آپ ان سے بھی تیار کروا سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ لوگوں نے مجھ سے منگوانا، نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔
کسی بھی اچھے پنسال اسٹور سے آپ یہ تیار کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے لبوبے کبیر کا نسخہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھائیو آپ لوگوں نے ان سب کو پیس لینا ہے، جو مغزیات ہیں ان کو الگ پیسنے ہیں، جو ادویات ہیں ان کو الگ پیسنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو ادویات کا جو پاؤڈر ہوگا آپ نے ان کو شہد میں ملانا ہے، خالی شہد لے لینا ہے بیری کا۔ تو آپ نے شہد جو ہے اس سے 2 گنا لینا ہے، مکمل ویٹ کرنے کے بعد آپ نے اس سے شہد 2 گنا لینا ہے۔ تو جب شہد آپ لے لیں گے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے، تو جب یہ چولہے سے آپ نے جب اسے اتار لینا ہے تو آپ نے اسے ٹھنڈا ہونے دینا ہے، شہد کو، شہد کے اندر یہ آپ نے پاؤڈر ملا دینا ہے۔ اور مستگی اور زعفران، یہ اس چیز کا بھی میں آپ کو بتا دوں، تو جب آپ لوگ شہد پکا رہے ہوں گے تو زعفران آپ لوگوں نے تب ڈالنی ہے، تو مستگی آپ لوگوں نے ان سب کے ساتھ ملا کے نہیں پیسنی، مستگی الگ سے پیسی جائے گی۔ جب آپ پاؤڈر شہد کے اندر مکس کریں گے تو مستگی بھی آپ نے اس کے ساتھ ہی مکس کر دینی ہے۔ تو زعفران الگ پیسی جائے گی اور مستگی الگ پیسی جائے گی۔ زعفران تب ڈالی جائے گی جب شہد کا قوام تیار ہوگا، اور مستگی پاؤڈر کے ساتھ ڈالی جائے گی۔ جب یہ آپ کا مکمل تیار ہو جائے گا لبوبے کبیر، تو آپ نے اس کے اندر ورق نقرہ، چاندی کے ورق طلا، سونے کے ورق آپ نے ملانا ہے، تو آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ تو اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار منہ آپ نے 1 چمچ لینا ہے دودھ کے ساتھ، اور مغرب کے ٹائم لینا ہے 1 چمچ دودھ کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یہ لیڈیز بھی استعمال کر سکتی ہیں، تو انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، لبوبے کبیر کے بارے میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے، تو نظامی دواخانے کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا، اسے شیئر بھی کریے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ تو بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ باقی میں نظامی دواخانے کے جتنے بھی نمبر ہیں، حکیم بشارت علی کے، ساجد علی کے، اور پروفیسر حکیم طارق صاحب کا، ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ نمبر مینشن کر دوں گا، تو آپ جس سے چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ تو فری مشورہ ملے گا آپ لوگوں کو، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔